اچھا ملک صاحب، علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ بھی جرنلسٹ ہیں، آپ نے ابھی خبر سنی ہوگی کہ جرنلسٹ زندہ جل گئے غزہ میں جی بومبنگ سے، تو دل تو دکھا ہوگا آپ کا. جی بڑا ہی حسن صاحب انفارچونیٹ ہے. ظاہر ہے جرنلسٹ جہاں پر بھی ہوں، عام انسان بھی ہوں، لیکن ظاہر ہے جرنلسٹ ہماری برادری ہے. جس طرح سے وہ بیچارے مسلمان بھی تو برادری نا، جو کہ ظاہر ہے جس طرح سے وہ شاید کہ وہ ہمیں اندازہ ہے جب ہم بھی ایسی کسی کوریج پہ جاتے ہیں جہاں پر خدشہ ہو کہ فائرنگ ہوگی یا آپ کو مار دیا جائے گا، تو میں اس ٹینڈنسی کو، اس حساسیت کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا حساس ہوگا جب آپ وار زون کو کور کر رہے ہوں گے. دیکھیے اسرائیل کے جو جنگی جرائم ہیں وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو عالمی عدالت نے فیصلہ دیا کہ یاہو جو ہے، نیتن یاہو جہاں پر بھی جائے یورپ میں داخل ہوگا، اسے گرفتار کر لیا جائے. ابھی حال ہی میں وہ ہنگری میں جب جانا چاہ رہے تھے تو ظاہر عالمی عدالت کا فیصلہ تھا گرفتار کیا جائے. تو حال ہی میں جب ہنگری میں وہ گئے ہیں تو ہنگری نے کہا جی ہم ودرا کر دیں عالمی عدالت، اور اسرائیل کے لیے، اور انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے جو ہے وہ کیا ہے ریڈ کارپٹ. بچھا دی. دیکھیے تو کہاں یونائٹڈ نیشن؟ میں آپ کو یونائٹڈ نیشن کی عالمی ادارے یہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہیں. طاقتور جو ہوتا ہے، دیکھیں سوکریٹیز نے کہا تھا کہ جو قانون ہے یہ کمزور جالے کی طرح ہے، اس میں صرف حشرات الارض پھنستے ہیں، طاقتور جانور اسے پھاڑ کے گزر جاتے. اسرائیل اس وقت بے لگام طاقتور گھوڑا ہے، وہ ہر کمزور جالے کو پھاڑ کے گزر رہا ہے. دیکھیں وہ یو این او کی کوئی بات نہیں سن رہا. کہاں پہ عرب لیگ؟ مجھے بتائیں نا، یہ جو عرب ریاستیں ہیں اتنی مضبوط ہیں، دنیا بھر کا پیسہ ان کے پاس ہے، وہ ایک لفظ نہیں کہتی. وہ اسرائیل ان کے اوپر دن دیہڑے بومبنگ کرتا ہے اور وہ بیچاروں کو زندہ جلا دیتا ہے. تو جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی علم حاصل نہیں کریں گے، آپ جب تک یہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی، ہم اگلے 1000 سال تک بھی کریں گے، جب تک آپ ان فضولیات سے باہر نہیں نکلتے جو آپ کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں کہ یو آر دا سپیریئر ون، آپ ہی ہیں سب سے اچھے، جب تک آپ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے، چائنا کی طرح سر جھکا کر، آپ کو پتہ ہے 1980 تک چین کے اندر ایک 5 سٹار ریسٹورنٹ نہیں تھا، ہوٹل نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ بیچاروں کے پاس ہوٹل نہیں تھا. اور آج دیکھیں چین نے 40 سال میں دنیا کی برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی ہے. آج چین کے ساتھ کوئی ماتھا تو لگا کے دکھائے. تو جب تک آپ مضبوط معیشت نہیں بنیں گے، لوگ آپ کی بات کو مانیں گے نہیں، وہ آپ کو اسی طرح سے گاجر موڑی کی طرح کاٹتے رہیں گے جس طرح سے اسرائیل کا. صاحب میرا یہ کوشچن ہے، اسرائیل اتنا طاقتور کیوں ہے؟ امریکہ کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے؟ دیکھیں، یا امریکہ میں موجود جوز کی وجہ سے، لابی کی وجہ سے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کی وہاں پہ لابی بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے، نیو یارک کا اب تو امپیکٹ کرتی ہے. اب تو مجھے نہیں یاد ہے کہ ہاں ہم نے نہیں دیکھا کہ نیو یارک سٹی کا میئر جو ہے وہ کوئی کرسچن، وہ ہمیشہ سے جیو. نیو یارک سٹی جو دن میں میرے خیال میں جہاں پر 60 لاکھ گاڑیاں ڈیلی انٹر ہوتی ہیں اور وہ $1 ملین تو اسی سے لے جاتے ہیں. اچھا دیکھیں بات سنیں، جب وہ ایک تو ان کی لابی بڑی مضبوط ہے، دوسرا وہ حساب کتاب کے بڑے پکے ہیں. انہوں نے جو معاشیت ہے اس کو جکڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے بڑے بینکس انہوں نے بنائے، ملٹی نیشنل کمپنیز ان کے پاس ہیں، تو وہ رولنگ ورلڈ اکانومی جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں. دیکھیے وہ ملٹی نیشنل کمپنی اسرائیل نہیں ہے صرف، دیکھیں ایک پورا نیٹورک ہے. دیکھیں یہ حسن صاحب اتنی مضبوط ہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کہ ان کے خلاف کوئی جائے تو یہ اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم تک کو تبدیل کر دیتی ہیں، وہاں پہ ہنگامے کرا دیتی ہیں. یہ اتنی مضبوط ہیں. تو دنیا میں کچھ نہیں ہے، آپ کی آواز کو کسی نے کیا سننا ہے؟ وہ جو عرب لیگ ہے جس کے پاس دنیا کا تقریباً کوئی 40-50% آئل ریزروز ہے، ان کی وہ بات نہیں سنتے. چلو بات کریں گے تو سنیں گے نا، وہ بات ہی بات ہے، وہ ایسے ہی مطلب انہوں نے کیا بات کرنی ہے. تو یہ جو اسرائیل جب تک جب ایک مدر اسی ریجن کی ہو تو کون بات کرے گا؟ لیکن جب تک آپ قوم کو تیار نہیں کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ. جہاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ اکثر بات کرتے ہیں امت مسلمہ کوئی نہیں ہے، کرتے نا بھائی؟ جب امت مسلمہ نہیں ہے تو امت مسلمہ کھڑی بھی نہیں ہوگی. جی ایسی آپ بات کریں. ٹھیک ہے، اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل ہے، اسرائیل میں جوز موجود ہیں اور جوز جو ہیں امریکہ میں موجود ہیں، جو اپنی جوز کی ایک لابی ہے، ایک سرٹن فرمز ہیں
سرٹن انڈسٹری ہے جو ان کے کہنے پہ چلتی ہے. آپ نے بتایا نیو یارک کا میئر جو ہے وہ جیوز ہے. تو کیا اگر وہ سارے مل جل کے پورا نظام کنٹرول کر سکتے ہیں ایز اے ون یونٹ, ایز اے ون جیوز یونٹ, تو کیا مسلم امہ نہیں کر سکتی؟ پھر وہی یا اس کو کرنا نہیں چاہیے؟ پھر وہی آپ اسی مسلم امہ پہ آ جاتے ہیں. میں آپ کو تب سے بتا رہا ہوں کون سی مسلم امہ ہے دبئی کے اندر, کون سی مسلم امہ ہے جس نے آپ کے ویزے بین کر تو اس کا مطلب ایمان تو ہو رہی ہے. نہیں ایمان, پھر وہی بات, آپ ایمان اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ اسٹرگل کریں, آپ ایک مضبوط معاشرت بنے, اور مضبوط معاشرت بننے کے لیے آپ کو کسی مذہب کی اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. چین کے پاس کون سا, وہ تو کمیونسٹ ہے, کمیونزم ہے ساری, وہ تو خدا پہ یقین بھی نہیں رکھتے. اور آج دیکھیں خدا کا جو نظام ہے, قدرت کا جو قانون ہے, وہ یہ ہے کہ سورج صبح نکلے گا, مشرق سے, اور مغرب میں غروب ہوگا. یہ ہے نا نیچر. آپ جتنی مرضی دعائیں کریں روز, آپ بھلے روزانہ 1,00,000 قرآن پاک پڑھ کے یہ دعا کریں کہ جی سورج آج مغرب سے نکلا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے نہیں نا. نیچر کا ایک نظام, سے دعا کرنے سے ارے میں ہوئے تو نکلا ہے. نیچر کا ایک نظام ہے, نیچر نے اسی نظام کے تحت چلنا ہے. جو پڑھے گا, جو ترقی کرے گا, اس کو جزا ملے گی, اور جو نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی, جو زور لگائے گا. جو مل رہی ہے. ہمارا مہمہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. آپ اسے کہا تو میں اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف جہاں پہ عمل کی ہدایت کرتا ہے, عمل کی تلقین کرتا ہے, بار بار عمل کی بات کرتا ہے, وہ ہم عمل کی بجائے دعاؤں کو ہم نے سمیٹ لی ہے. خیر یہ ایک ریلیجیس ڈبیٹ ہے, ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے اور فتوے سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اعظم ملک صاحب کو اور حسن رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.